امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کو ان کے مینڈیٹ سے محروم نہ کرتے تو وہ ایک چھوٹے علاقے میں حکومت کی بجائے ایک بڑے ملک پہ حکمران بنتے تو کبھی بھی بنگلہ دیش نہ بنتا۔ لیکن جب یہاں کے ایک متعصب انتہا پسند گروپ نے نہ جمہوریت کو قبول کیا، نہ بنگالیوں کو قبول کیا، نہ ان کے ساتھ ظلم اور جبر اور ان کے محرومیوں کو انہوں نے ایڈریس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نظریاتی انتہا پسندی کی وجہ سے مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی طاقت اگر کسی چیز میں ہے تو نظریہ پاکستان میں ہے۔ اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پارٹی اور سیاست سے بالا تر ہو کر کراچی سے لے کر چترال تک ان تمام ایلیمنٹ کو، ان کلین لوگوں کو جمع کر لوں جن کے دامن پر کرپشن کے داغ نہیں ہے اور جو پاکستان اور نظریہ پاکستان پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اور آئندہ الیکشن میں میری پالیسی یہی ہوگی کہ میں کسی کرپٹ آدمی کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دوں گا، اور میں ان لوگوں کو جمع کروں گا کہ جو اگرچہ جماعت اسلامی کے رکن نہ ہو، جنہوں نے اگرچہ جماعت اسلامی کے رکنیت اختیار نہ کی ہو، لیکن اگر وہ باصلاحیت ہے، اگر وہ دیانتدار ہے اور وہ نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم ایوانوں کے دروازے کھلے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں وکلاء حضرات سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری اس ملک میں صرف مسلح دہشت گردی نہیں ہے، میری اس ملک میں معاشی دہشت گردی ہے، میری اس ملک میں نظریاتی دہشت گردی ہے، میری اس ملک میں سیاسی دہشت گردی ہے، میری اس ملک میں انتخابی دہشت گردی ہے، اور یہی دہشت گردوں نے آپ کی 20 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا، ان دہشت گردوں نے پولنگ سٹیشن کو یرغمال بنایا، ان دہشت گردوں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا، ان دہشت گردوں نے ایوانوں کو یرغمال بنایا، ان دہشت گردوں نے اداروں کو یرغمال بنایا، ان دہشت گردوں نے عدالتوں کو یرغمال بنایا، ان دہشت گردوں نے آپ کے تمام اداروں کو یرغمال بنایا، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے آج پاکستان ترقی نہیں کر رہا ہے، ورنہ آج اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہر اس نعمت سے نوازا ہے جو انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ باصلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ساتھ معدنیات کی کمی نہیں ہے، ہمارے ساتھ زرخیز زمین کی کمی نہیں ہے، ہمارے ساتھ زبردست ذہین اور پتین اور انٹیلیجنشیا کی کمی نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر آج ہر پاکستانی کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک کی ہتھکڑیاں ہیں اور ہم IMF کے غلام ہیں، اور ہمارے چائے اور چینی اور گڑ کی قیمتوں سے لے کر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا تعین اور ہماری بجلی اور گیس کی قیمتوں کا تعین اگر ورلڈ بینک اور IMF کے کنسلٹنٹ اور ان کی بابو اور ان کے کلرک یہاں پر آ کر کرتے ہیں، یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس ملک پہ معاشی دہشت گردوں کا قبضہ ہے، اور یہ معاشی دہشت گرد اصل میں آج بھی غلام ہے ورلڈ بینک اور IMF کے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور واجب الاحترام بہنوں، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی ملک کے لیے ایک سمت کا تعین کریں، ایک منزل کا تعین کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، ہم کون ہیں، پہلے تو یہ پہچان پیدا کر لے۔ 70 سال گزر گئے، آج آپ کو اس ملک میں 4 صوبے تو ملیں گے، آپ کو پاکستان نہیں ملتا ہے۔ 70 سال گزرنے کے بعد بھی آج آپ کو پاکستانی نہیں ملے گا۔ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہماری یہی معاشی دہشت گرد اور نظریاتی دہشت گرد میری قوم کو ایک زبان نہیں دے سکے، اور آج بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی قومی زبان میں تعلیم دینا ہے یا اغیار کی زبان میں تعلیم دینا ہے۔ ہم نے اپنے دفاتر میں، اپنی عدالتوں میں
اغیار کی زبان کو اپنانا ہے یا اپنی قومی زبان کو اپنانا ہے تو 70 سالوں میں تمہاری اوپر موجود اشرفیے نے آپ کو اپنی زبان سے بھی محروم رکھا ہے، مادری زبان سے بھی محروم رکھا ہے، قومی زبان سے بھی محروم رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم اسی طرح غلامی سے دوچار ہے جس غلامی کے خلاف ہمارے بزرگوں نے عظیم تر جدوجہد کی ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک جرگہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو تو ہماری یہ زمین سونا بھی اگلنا شروع کر لے پھر بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم قانون کے بالادستی چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے ملک کے وی آئی پی، ہمارا ملک جس کا